الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ ہلاکتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، منہ پر تانے دیتا ہے۔ وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز نہیں، ان قریب اس کو ڈالا جائے گا ایسی آگ میں جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کرنے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو دہکائی گئی ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا اور وہ لمبے لمبے ستونوں کے درمیان میں ہوگا۔ یہ سورہ ہمزہ ہے جو مکی سورت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے قبل یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر چند اوصاف ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے جس کے بنا پر اس کو بہت خطرناک انجام سے گزرنا پڑے گا۔ دراصل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی دعوت کا اعلان مکہ میں کیا تو کچھ لوگوں کو اپنی چوتراہٹ خطرے میں نظر آنے لگے، کیونکہ آپ کے متبعین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، تو یہ سمجھے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اب ہمارا نام و نشان اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حضور کو جتنی تکلیف پہنچا سکتے تھے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان میں سے خاص طور پر حضور کی غائبانہ مذمت کیا کرتے تھے، آپ کے ماننے والوں کے بھی مذمت کیا کرتے تھے، اور جب حضور اور آپ کے صحابہ ان کے سامنے آتے تھے تو منہ پر تانے دیتے تھے، اور ان کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت خوب ہے، ہماری دنیا اچھی ہے تو ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی، ہمارے ان کیے گئے کرتوتوں پر ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی ہے۔ ہلاکتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کی آیت کے مضامین عام طور پر ہے کہ ہر انسان قرآن کی آیات کو اپنے اوپر منطبق کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن ایک مخصوص واقعہ کچھ لوگوں کا بیان کرتا ہے، مگر اس میں عبرت اور نصیحت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری بات بتائی کہ جو منہ پر تانے دیتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، یہ اس سورت کا مختصر ترجمہ ہے، جو اپنے پاس مال کو جمع کر کے گن گن کر کے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی دولت۔ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، اس کا یہ گمان درست نہیں ہے، بلکہ ان قریب اس کو کرتوتوں کی وجہ سے اس کو چورا چورا کر دینے والی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس آگ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے سوال کیا گیا، تم اس کا ادراک، اس کا پرسیپشن اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے نبی اور نبی کے مخاطبین، آپ کو معلوم ہے کہ وہ چورا کرنے والی آگ کیسی خطرناک ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ خطرناک اس لیے ہے کہ اس آگ کو اللہ نے جلایا ہے۔ انسان دنیا کے اندر بھی گرمی سے گزرتا ہے، ایک اس کے بدن کے اندر چھوٹے چھوٹے مسامات سوراخ ہوتے ہیں، اور جب بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے تو اس کی گرمی کا احساس انسان کو ہوتا ہے، لیکن وہ گرمی، بخار کی جو گرمی ہوتی ہے، وہ مسامات سے جب پسینہ نکلتا ہے تو پھر وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک گرمی یہ ہے، دوسری گرمی جو سورج کی تپش کی وجہ سے انسان کو ہوتی ہے، یہ گرمی بھی معمولی گرمی ہے، لیکن ایک آگ وہ ہے جو اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جس کا سب سے پہلا وصف کہ اس کے دہکانے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آگ اللہ نے دہکائی ہے وہ آگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی گرمی کبھی نکل نہیں سکتی بدن سے۔
دوسری بات یہ بتائی کہ یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. دنیا کے اندر اگر انسان کے کپڑوں کو اور بدن کو آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کپڑوں کو کھاتی ہے آگ, پھر چمڑی کو کھاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں الگ ہوتی ہیں, گوشت الگ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ دل تک پہنچتی ہے جبکہ انسان کی جان ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچے گی لیکن انسان ختم نہیں ہوگا. یہ اتنی بھیانک آگ ہے. انہا علیہم مؤصدہ. دوسری بات یہ بتائی کہ اسی آگ پر تمام لوگوں کو بند کر دیا جائے گا کہ وہ آگ نہ مسامات سے اس کی گرمی اس کے اندر سے نکل سکتی ہے, اور آگ پر ایسا ان کو بند کر دیا جائے گا کہ شعلے مارتے ہوئے لمبے لمبے ستون اس جہنم کے اندر ہوں گے, اور اسی کے اندر جن کو ڈالا گیا ہوگا ان کو بند کر دیا جائے گا, اس آگ سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے یہ ان کے اندر تو اوصاف پائے جاتے تھے, مگر یہ آج ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. پہلا وصف جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے ہمزہ, یعنی پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کرنا. آج شاید ہماری کوئی مجلس ایسی ہو جس میں لوگوں کی برائی نہ ہوتی ہو. اگر بھائی سے دشمنی ہے تو بھائی کی برائی, چچا سے دشمنی ہے تو چچا کی برائی, اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی ہے تو اس کی برائی ہماری ہر مجلسوں کے اندر ہوتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت حرام کام ہے, مگر اس کا احساس تک ہم کو نہیں ہے. ایک آدمی اگر معاشرے کے اندر شراب پیتا ہے تو پورا معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے, ارے یہ شرابی آدمی. حالانکہ اللہ کے حقوق میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے اپنا فضل فرما کر, مگر ایک غیبت کرنے والا ہے, اچھا ہو کہ برا ہو, کوئی اس کو ہمارے معاشرے کے اندر برا نہیں سمجھتا, بلکہ خود غیبت کرنے والا اس کو گناہ تک کا احساس نہیں ہے. حالانکہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. جس کی برائی تم نے بیان کی ہے اس کو جا کر کے اس کے پاس معاف کراؤ, تب یہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ کل قیامت کے دن ان معاملات میں اپنے فضل کا نہیں بلکہ عدل اور انصاف کا معاملہ فرمائیں گے. میں معاف کر سکتا ہوں, میں قادر ہوں, مگر یہ حق تم نے بندے کا مارا ہے, اس سے جا کر کے یہ معاف کرا لو. لیکن وہ بندہ حق معاف کرانے کو تیار نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ مقبول نمازیں مجھے دے دو. اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہے تو میرے گناہ لے کر کے جاؤ اور میں پاک صاف ہو جاؤں گا اور تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا من المفلس, میری امت کا مفلس کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا متاع ولا دراہم له, جس کے پاس سامان اور دنانیر اور دراہم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیاں کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی, مگر اس بھائی کو گالی دی ہوگی, اس کی غیبت کی ہوگی, اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی, وہ سارے کے سارے آئیں گے, اپنے گناہ ڈال کر جائیں گے اور نیکیاں وصول کر کے جائیں گے. اور یہ جو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لایا تھا اس کے پاس آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا, بلکہ لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. تو یہ پہلا وصف ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ, تیرا اپنے بھائی کی پشت پر ایسی بات اس کے متعلق کہنا کہ اگر وہ یہ سنے کہ میرا ان اوصاف سے ذکر کیا گیا ہے تو اس کو ناگواری ہو کہ میرا تذکرہ یہ لوگ اس انداز سے کر رہے ہیں. تو صحابی فرماتے یا رسول اللہ میں جو بات اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہا ہوں وہ بات اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں تو حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر نہیں پائی جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اگر میرے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے تو مجھ سے کہو تو میں اصلاح کروں گا اور تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا. دوسروں سے کہو گے تو غیبت ہوگی اور تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا. اس لیے اصلاح کی نیت سے سامنے والے کو کہہ دینا چاہیے. اس لیے کہا گیا المسلم مرآت المؤمن, ایمان والے کا آئینہ بتایا گیا ہے. ایک انسان صبح آفس کو نکلتا ہے اور سامنے آئینہ لٹکا ہوا ہے, بس وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. نہیں, یہ شرط تمہیں جچتی نہیں ہے تمہارے بدن پر. تمہاری داڑھی کے بالوں کے اندر کچھ تنکے لگے ہوئے ہیں,
تمہارا چہرہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، یہ آئینہ ساری باتیں بتاتا ہے، مگر پوری خاموشی کے ساتھ سامنے والے کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ بس ایمان والے بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے آئینہ بن جائے، پوری ہمدردی کے ساتھ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ باتیں بتائے۔ بھائی آج تم جو نماز پڑھ رہے تھے تمہارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تمہاری نماز بھی درست نہیں ہوتی اور 24 گھنٹے چاہے تم نیک کاموں میں بھی مشغول رہو مگر گناہ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات بھائی تمہارا سجدہ جس میں تعدیل ارکان نہیں ہے، اس انداز سے تم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ جو باتیں ہیں ہم کو پیار محبت سے اپنے بھائیوں کو اصلاح کی باتیں بتانی چاہیے۔ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اس سے اجر و ثواب ہم کو نہیں ملتا، الٹا ہمارا گناہ لکھا جاتا ہے۔ خیر تو پہلا وصف بیان کیا ہمزہ یعنی پیٹھ پیچھے برائی بیان کی اور اس کی سخت مذمت دوسری جگہ خود قرآن میں بیان فرمائی، ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں مت پڑو، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا بعض کی غیبتیں نہ کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ آدم خور پورے معاشرے کے اندر، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو کہ غیر مسلموں کا معاشرہ ہو، کوئی انسان کا گوشت نوچ کر کھائے تو اس کو کتنا گرا پڑا سمجھتے ہیں۔ یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے اپنے حقیقی بھائی کا مردار کا گوشت اگر کوئی کھائے تو غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا اپنے بھائی کی مردار کا گوشت کھانا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے حافظے میں ابھی تک فطور نہیں آیا، یعنی مجھے اکثر باتیں یاد رہتی ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ میں جب حرم شریف میں حاضر ہوا تو زمزم کا پانی پی رہا تھا۔ حدیث میں ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت اس کی پوری ہوگی۔ کوئی بیمار ہے صحت کے لیے پانی پی رہا ہے، اللہ اس کو شفا دیں گے۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہے اور بھوک مٹانے کی غرض سے زمزم پیے گا تو اللہ نے اس کے اندر پیاس بجھانے کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور بھوک مٹانے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم اس نیت سے پیا تھا۔ ایک بڑے محدث ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، غضب کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد تھی، کیسا حافظہ ہوگا، مگر پھر بھی امام ذہبی کے حافظے پر رشک کرتے تھے اور حرم شریف میں جا کر دعا کی، زمزم پیتے ہوئے اللہ میں زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں کہ امام ذہبی کو جو تو نے حافظہ دیا ہے وہ حافظہ مجھے عطا فرما۔ اس لیے ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت سی چیزیں، وقت کے بڑے امام ہیں، کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ایک ایک آیت سے کتنے مسائل نکالتے تھے، مگر ایک مرتبہ اپنے استاد سے شکایت کر رہے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی، مجھے یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، تو مجھے اپنے استاد نے بتایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور گنہگار کو کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ جس برتن کے اندر پیشاب ہو اس برتن کے اندر ہم بریانی نہیں رکھتے، جو دل گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے اللہ اس دل کے اندر اپنا علم بھی نہیں رکھتا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے یہ شکایت کی تھی تو گناہوں کو چھوڑنے کی وصیت فرمائی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا حافظہ متاثر نہ ہو اس کے لیے میں نے جب سے یہ سنا کہ غیبت کرنا حرام ہے میں نے کسی انسان کی کبھی غیبت نہیں کی، جب جا کے حافظے کا یہ عالم تھا۔ فرماتے کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی کی غیبت کے بارے میں محاسبہ فرمائیں گے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بری الذمہ ہوں گا اور میری اس پر کوئی گرفتہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس بلا کے اندر عام تو کیا خواص بھی مبتلا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر اس میں 2 وصف بیان کیے گئے، آگے اور بھی چند اوصاف ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں۔
سبحان